حمدًا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على سيد البشر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي۔ یہ نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا، یہ نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دہاں ختم نبوت کا، مٹا دو زور بازوں سے کفر ہر قادیانی کا، یمامہ سے اٹھا لو ہر ثنا ختم نبوت کا۔ مسند انصاف پر جائے افروز منصفین حضرات اور میرے مربی و مشفق اساتذہ اکرام و طلباء اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے اہم ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی تائید میں لا تعداد لا تحصیٰ آیات مبارکہ و احادیث اشارتاً دلالتاً عبارتاً دلالت کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں کوئی نبی آیا ہے اور نہیں آئے گا، اور امت مسلمہ کا یہ اتفاق ہے کہ جس طرح خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کے تحت کبھی یمن سے اسود انسی اس جھوٹی دوا کو لے کر آتا ہے تو کبھی یمامہ سے مسیلمہ کذاب کا ظہور ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ اکرام ایمان کی طاقت کی پھونک سے ہوا منصورہ کر دیتے ہیں۔ تاریخ نے مدعیان نبوت اور بھی کئی ملحدین کے افسانے ہم تک پہنچائے ہیں، جس کے دفاع میں کئی سو صحابہ ہمیں جام شہادت پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی 69 ہجری میں عبد الملک بن مروان حارث کذاب کے سر تن سے جدا کرتے ہوئے نظر آتا ہے، تو کبھی 119 ہجری میں خالد بن عبداللہ قمری مغیرہ بن سعید شعبدہ باز کو زندہ جلاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ نبوت خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، نبوت خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے۔ حضرات ذی وقار، عقیدہ ختم نبوت سے میری دل کو سکون پہنچانے کے لیے میں نے قرآن کریم اٹھایا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، تو کہیں کا نعرہ بلند ہو جاتا ہے تو کہیں میری نظر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 پر پڑتی ہے تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کا آواز بلند ہو جاتا ہے، جس سے مرزائیت کا خاتمہ ہوتا ہے، تو کہیں میری نظر سورہ اعراف کی آیت نمبر 28 پر پڑتی ہے تو انی رسول اللہ علیکم جمیعہ کی خصوصیت کو لے کر هو الذی ارسل الرسول بالہدی ودین الحق لیظہر علی الدین کلہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 کے شان کو لے کر، تو کہیں آیت میثاق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین سے تمام نبیوں سے ختم نبوت کا اقرار کروا کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا نعرہ بلند کر کے اس بات کا پیغام دیا کہ ہوتے موسیٰ بھی جو زندہ تو چارہ نہ تھا، ہوتے موسیٰ بھی جو زندہ تو چارہ نہ تھا، بجز اس کے کہ کرے پیروی خیر الانام، اس کو مل ہی نہیں سکتا کبھی توحید کا جام۔
اس کو مل ہی نہیں سکتا کبھی توحید کا جام جس کی نظروں سے ہو پوشیدہ ختم نبوت کا نام۔ حضرات ذی وقار، عقیدہ ختم نبوت وہ حیات ہے جس کو پینے والے کے نصیب میں حیات جاویدانی لکھی جاتی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت وہ گل ہے جس کی پتیاں روح حیات کو معطر کر دیتی ہیں۔ حضرات ذی وقار، عقیدہ ختم نبوت کو نبوت والی زبان عطر سے سمجھنے کے لیے میں نے کتب احادیث اٹھائے تو فرمان جاری ہوتا ہے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ تو کہیں میری نظر صحیح مسلم پر پڑتی ہے تو امام مسلم فانا اللبینۃ وانا خاتم النبیین کا نعرہ بلند کر دیتا ہے، تو کہیں دوسرا اعلان کرتا ہے انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ تو کہیں میری نظر جامع ترمذی پر پڑتی ہے تو امام ترمذی ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، جیسے فرمان اقدس سے نبوت جیسی دعویٰ کرنے والے ہر قادیانی کی اس جھوٹی دعویٰ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آخر میں بھی یہی کہہ دوں گا، جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو کذاب میں ان کو نبی کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر غلام احمد قادیانی کو رہنما کہہ دو یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے۔ والسلام علیکم۔